بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم پھر بات کریں گے رمضان کے متعلق کہ اللہ رب العزت رمضان کے اندر انسان کو کیا عطا فرماتے ہیں جب وہ نماز کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان کی کسی بھی نماز کے اندر انسان سجدہ کرتا ہے نا، تو ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا جنت میں ایک اس کے لیے محل تیار فرماتے ہیں صرف ایک سجدے کے اوپر، اور وہ محل یاقوت اور زمرد کا ہوتا ہے، اور فرمایا اس محل کے 7000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر اللہ رب العزت فرمایا اس کے لیے سونے کا ایک محل بنواتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے نماز کی ایک سجدے کا اجر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس آدمی نے پورا رمضان ساری کی ساری نمازیں پڑھی اور تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھے تو اس میں کتنے سجدے آ جاتے ہیں، تو ایک رمضان میں ہم آخرت کے حساب سے کتنا کما لیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح سے اس کے لیے دعائے مغفرت شروع کرتے ہیں، شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ روزہ دار کے لیے اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھے تو روزہ دار کے لیے پھر وہ نماز پڑھے تو ایک نماز کے اوپر اللہ رب العزت اس کو کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ فرمایا ایک نماز کے اوپر اللہ رب العزت اس کو یہ اجر عطا فرمائیں گے کہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگائیں گے، اور وہ درخت ایسا ہوگا، فرمایا اگر 500 سال بھی گھوڑا اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی عالی شان جنت کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر 500 سال بھی اگر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تو فرمایا وہ اس کی مسافت طے نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اتنا بڑا اس کو درخت عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا سال جو ہے وہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے۔ سارا سال اس کی دھونی دی جاتی ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، تو جنت درخواست کرتی ہے، فرماتی ہے یا اللہ یہ کن کے لیے مجھے دھویا جا رہا ہے، کن کے لیے مجھے خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ جنت کو کہا جاتا ہے، فرمایا کہ تمہیں اس لیے دھویا جا رہا ہے، تمہیں اس لیے پاکیزہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر روزے دار آئیں گے۔ اور فرمایا جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جاتا ہے تو پھر جنت عرض کرتی ہے اے میرے کریم اللہ میرے اندر وہ بندے داخل کیجئے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے اس میں جو حوریں اور غلمان رکھی ہیں وہ عرض کرتی ہیں ہمارے خاوند ہمیں عطا کیجئے تاکہ ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کریں، ہم اپنی آنکھوں کا سامان کریں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت وہ جنت ان کو عطا کرتے ہیں، روزے داروں کو وہ جنت عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ حور دنیا میں ایک بال صرف ڈال دینا، ایک بال، تو دنیا کے اندر یہ جتنی بھی روشنی ہے اللہ رب العزت یہ ساری کی ساری ختم فرما دیں۔ اور اگر فرمایا وہ ٹھونک ڈال دیں کسی سمندر میں تو اللہ سارے کے سارے سمندر کو میٹھا کر دے۔ اتنی اللہ رب العزت نے جنت کی حور میں کشش رکھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر 3 گناہوں سے بچ جائے تو اللہ رب العزت اس کا ہر رات میں 100 حوروں سے نکاح کریں گے۔ پہلا گناہ فرمایا کہ وہ بہتان بازی سے بچے، چغل خوری سے بچے، غیبت سے بچے، اور دوسرا فرمایا جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان تمام سے بچے، اور تیسرا جھوٹ سے بچے۔ جب ان 3 گناہوں سے فرمایا انسان بچ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں روزانہ کی بنیاد پہ 100 حوریں رات کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المقدس رمضان المبارک کا صحیح مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
آج ہم پھر بات کریں گے رمضان کے متعلق کہ اللہ رب العزت رمضان کے اندر انسان کو کیا عطا فرماتے ہیں جب وہ نماز کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان کی کسی بھی نماز کے اندر انسان سجدہ کرتا ہے نا، تو ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا جنت میں ایک اس کے لیے محل تیار فرماتے ہیں صرف ایک سجدے کے اوپر، اور وہ محل یاقوت اور زمرد کا ہوتا ہے، اور فرمایا اس محل کے 7000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر اللہ رب العزت فرمایا اس کے لیے سونے کا ایک محل بنواتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے نماز کی ایک سجدے کا اجر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس آدمی نے پورا رمضان ساری کی ساری نمازیں پڑھی